پر بات کرتے ہیں نذیر لغاری صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو ابھی منظور پشتین کا جو ایک بیان سامنے آیا ہے وہ بھی ہرزہ سرائی کی گئی ان کی جانب سے، اداروں کے ریاستی اداروں کو ایک دفعہ پھر کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علی وزیر، ایمان مزاری، یہ جو ان کی گرفتاریوں ان پہ اوورآل آپ کا کامنٹ پہ جائیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر سب لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، وہ عمران خان ہوں، وہ منظور پشتین ہوں، وہ کوئی اور ہوں، یا وہ ایمان مزاری ہوں، وہ جس چیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں بیسک ایشو وہ نہیں ہے۔ بیسک ایشو اس ملک کا سسٹم ہے، اس سسٹم کی بائی پروڈکٹس جو ہیں وہ چیزیں ہیں، وہ سسٹم کسی ادارے کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اگر اس ملک کے اندر ایک کرپٹ فیوڈل سسٹم ہے، ایک کرپٹ سرمایہ دارانہ نظام ہے، ایک کرپٹ قسم کا قبائلی نظام ہے، تو وہ کسی ادارے نے بنایا بھائی، وہ ایک سسٹم اپنے طور پر ایوالو ہوتا ہے، یہاں پہنچایا آپ نے، اس کے خلاف جنگ کرنی ہے، وہ سسٹم ڈھایا جائے گا تو اس کی جتنی بھی اچھائیاں ہیں وہ اداروں میں بھی منتقل ہو جائیں گی، چیزوں میں بھی منتقل ہو جائیں گی، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ فرد کو ٹارگٹ کرتے ہیں مثلا یہ کہ مجھے یہ شخص جو ہے یہ مجھے ٹھیک نہیں ہے، یہ اس نے مجھے ایک دار سے الگ کیا، اس شخص نے جو ہے مجھے بالکل ایک طرف کر دیا، تو وہ شخص نہیں ہوتا ہے بھائی، سسٹم ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ سسٹم کی بات نہیں کرتے ہیں، یہی بات ان پولیٹیکل پارٹیز کی ہے یا ان لوگوں کی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری تو مجھے سمجھ نہیں آئی، سیدھی بات ہے، اور وہ ضمانت پر رہا ہو کر آ گئے تھے، ساری چیزیں بھی تھیں، وہ اپنا وہ ایکٹیو ہو گئے تھے نا، یہ بھی تو صورتحال بنی نا۔ میں یہ عرض کروں گا کہ دو الگ الگ معاملات میں، آپ نے کہا گرفتاریوں کا موسم ہے، لیکن گرفتاریاں دو الگ الگ ایشوز پر ہو رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کی گرفتاریاں تو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اور ابھی مزید کر لیں گے کہ کیا ہوا اسد عمر صاحب کے ساتھ اور شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھی جس میں منظور پشتین صاحب کا کہ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہمارے اداروں کے خلاف، پاکستان فوج کے خلاف، انتہائی شرمناک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تنگ نظر قوم پرستی ہے وہ بڑی اس ملک کے لیے جو ہے نقصان دہ ہے، کہ آپ جیسے پی لغاری صاحب فرما رہے تھے کہ اگر آپ آؤٹ آف کانٹیکس جو ہے تنقید کر رہے ہو چیزوں کے اوپر، وہ نقصان دہ ہوتی ہے، اور اس کا مطلب آپ حل کے لیے نہیں بات کر رہے، آپ اشتعال دلانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا تکلیف ہے جو ہمیشہ سے پی ٹی ایم کے اوپر، جب وہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی احتجاج کر رہی تھی، اب بھی کر رہی ہے، کیا احتجاج ہے ان کا؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب، آپ یہ کہتے ہیں کہ ادارے آپ کو سیکیورٹی بھی دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں کہ جی ان کی جو وہ ہیں چوکیاں وہ بھی ختم کر دیں، تو آپ کے بنیادی جو مطالبہ ہے اس میں تضاد ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح ایک زمانے میں کرزئی کی اشرف غنی کی حکومت کہا کرتی تھی کہ جی یہاں سے مبینہ طور پہ ملیٹنٹس جاتے ہیں تو پاکستان نے کہا اچھا ہم باڑ لگا دیتے ہیں، تو آپ کو باڑ پہ بھی اعتراض ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی روکیں بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو یہ نہیں پتا۔ اچھا پھر جو یہ ہے کہ ہمارے یہاں دہشت گردی کا آج خدا کا شکر ہے کہ جو آپریشن ضرب اسد کیا گیا تھا وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا آپریشن تھا، اور پاکستان دنیا کی وہ واحد ریاست بن کے ابھرا ہے کہ جس نے دہشت گردی کا جو رخ ہے اپنے دم قدم پر موڑا، مطلب ہم نے کسی کی مدد نہیں لی، ہم نے ختم کر دیا، اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اب جو دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے وہ کراس بارڈر سے ہو رہی ہے، کیونکہ افغان طالبان کا اپنی ریاست پہ مکمل کنٹرول نہیں ہے، تو بہت سارے جو ان کے علاقے ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ پھر یہ بھی ہے کہ وہ ڈرتے بھی کہ اگر ٹی ٹی پی کے اوپر جو ان کے تحادیر ہیں افغان طالبان کے، اگر ان کے خلاف آپریشن کرتے ہیں تو انہیں خطرہ ہے کہیں وہ داعش سے جا کے نہ مل جائیں، تو وہ لوگ تو ہمیں ان کی بھی کہتے ہیں نا کمزوری کو سمجھنا چاہیے، تو وہاں پر یہ صورتحال ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک ایلیمنٹ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ نیرو نیشنلسٹ ایلیمنٹ، جو تنگ نظر قوم پرستی ہے، وہ اس چیز کو بھی استعمال کر رہی ہے، حالانکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں معصوم بے گناہ شہری جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، اس میں ہمارے سیکیورٹی کے جو اہلکار ہیں، چاہے وہ ہمارا ایک جوان ہو چاہے ہمارا افسر ہو۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ جہاں پر جب ہمارے فورسز ایکشن میں آتی ہیں دہشت گردوں کے خلاف، تو ہمارے جو ریشو ہے جوان کا اور افسر کے شہید ہونے کا، وہ ہمارا دنیا میں سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ہمارا جو افسر ہے وہ ان کے شانہ بہ شانہ کھڑا ہو کے لڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر میں گیٹنگ بیک ٹو منظور پشتین صاحب، جو ان کا ایجنڈا ہے وہ سلوشن اورینٹڈ نہیں ہے، بس سلوشن اورینٹڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ بات چیت کرتے ہو، آپ کہتے ہو جی یہ ایشو ہے ہمارا فلاں ہے، مطلب ہم اس کو حل کریں گے۔ ان کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں صرف اشتعال پھیلایا جائے، اور یہ چیز بڑی خطرناک ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ رد عمل آتا ہے۔ علی وزیر صاحب اتنے سے جیل میں رہے، پھر اس میں ایمان مزاری صاحبہ
اچھا ان کو ایمان مزاری صاحبہ کی جو گفتگو اور ان کا انداز سیاست ہے اس نے شیریں مزاری پر بھی اس کا سایہ آ گیا. تو شیریں مزاری صاحبہ پہ جب سایہ آیا تو آپ کو پتا ہوگا نا کہ پی ٹی آئی میں جو لوگ سب سے زیادہ ہارڈ لائن لیا کرتے تھے اس میں شیریں مزاری صاحبہ جو تھی وہ صفحے اول میں ہوتی تھی اداروں کے خلاف. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں آزاد ہیں. صحافتی اصولوں پر کاربند بول نیوز نے رکھی روایت برقرار. بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارکباد. ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر. پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج. بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیے قوم کو پیغامات. بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا. آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. 76 واریوں میں آزادی کا دن جوش و خروش کے ساتھ منایا. کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.